ایک وقت تھا کہ ایران اور اسرائیل آپس میں گہرے دوست تھے اور ایران وہ واحد ملک تھا جو مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو سپورٹ کرتا تھا۔ دونوں ملک آپس میں تیل اور اسلحے کی تجارت کرتے تھے، لیکن 1979 کے اسلامک ریولیوشن کے بعد ایران میں اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگے۔ It was a turning point in the Iranian Revolution, Ayatollah Khomeini arriving in Tehran in February 1979 after 14 years in exile in Iraq. اور گہری دوستی مکمل طور پر گہری دشمنی میں بدل گئی۔ لیکن کیا یہ تعلقات مکمل طور پر ختم ہو گئے تھے یا پردے کے پیچھے کچھ اور ہی چل رہا تھا؟ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بعد شروعات ہوئی ایک خطرناک جنگ کی جس کو 12 دن کی جنگ کہا گیا۔ To end what should be called the 12-day war. You see the president. یہاں پر سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر دو گہرے دوست دشمن کیسے بن گئے؟ The president said the Shah's visit was encouraging and had strengthened the strong ties of friendship. 1948 میں اسرائیل دنیا کے نقشے پر ابھر کر آیا تو اس وقت زیادہ تر مسلمان ملکوں نے اسرائیل کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایران جو کہ ایک پرانی تاریخ رکھنے والا ملک تھا اور ایک شیعہ مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے عرب ملکوں کے تعلقات ایران سے کچھ اچھے نہیں تھے، اس لیے ایران اسرائیل کے معاملے میں تھوڑا الگ تھا۔ ایران نے اسرائیل کو مکمل طور پر قبول تو نہیں کیا، لیکن دونوں ملکوں کو مشترکہ خطرات ہونے کی وجہ سے سوچ سمجھ کر اور حالات کے مطابق تعلقات بنائے۔ شاہ محمد پہلوی کے دور میں ایران نے کولڈ وار کے زمانے میں یورپین کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے۔ ایران اور امریکہ اچھے دوست بن گئے۔ اسرائیل کو امریکہ کی مدد حاصل تھی، اس لیے ایران کو اسرائیل میں ایک قدرتی دوست نظر آیا۔ 1915 اور 1916 کے آخر میں اسرائیل نے ایک خاص پلان بنایا جسے پریفری نظریہ کہا گیا۔ اس نظریے کا مقصد تھا کہ مڈل ایسٹ میں ان ملکوں سے دوستی کرنا جو عرب اتحاد کے خلاف ہوں۔ اس پلان میں اسرائیل کی ترکی، ایتھوپیا اور ایران اہم ساتھی بنے۔ 1958 میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں اسرائیل کے پرائم منسٹر ڈیوڈ سن اور ترکی کے پرائم منسٹر عدنان نے مل کر ایک اتحاد کیا جسے بعد میں پریفری نظریہ کہا گیا۔ اس کے بعد ایران، ترکی اور اسرائیل نے مل کر ایک ٹرائیڈنٹ نامی معاہدہ سائن کیا۔ ان ملکوں کے درمیان خفیہ معلومات کا تبادلہ، کاروباری تعلقات اور اسلحے کی فروخت جیسے تعلقات بن گئے۔ خاص بات یہ تھی کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور ایران کی خفیہ ایجنسی سواک نے ایک ساتھ مل کر کام کیا۔ اسرائیل نے ایران کو فوجی اور ٹیکنالوجی میں مشورے دیے، خاص طور پر تب جب ایران اپنے دفاعی بجٹ پر ان کو خام تیل دیتا تھا، خاص طور پر 6 روز جنگ میں جب عرب ملکوں نے اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور اس مدد کے بدلے جواب میں اسرائیل نے ایران کو زراعت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں مدد دی۔ CIA کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران اور اسرائیل کے آپس کے تعلقات 1956 کے سوئز بحران کے بعد بنے۔ اس وقت جب اسرائیل ایسے ملکوں سے دوستی کر رہا تھا جو عرب ملک نہیں تھے جیسے ترکی اور ایتھوپیا۔ یہ تعلقات اس لیے بنے کیونکہ اسرائیل عرب ملکوں سے ڈرتا تھا اور اس بات پر بھی غصہ تھا کہ سوویت یونین اس کے دشمنوں کو ہتھیار دے رہا ہے۔ ایران کے بادشاہ نے انہی وجوہات کی بنا پر امریکہ سے قریبی تعلقات بنائے۔ CIA کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے کچھ چیزوں کی بنیاد پر ترکی اور ایتھوپیا سے مکمل طور پر سرکاری تعلقات بنا لیے، مگر ایران کے ساتھ یہ تعلقات، کیونکہ ایران کے بادشاہ کو اس کے عوام کے مذہبی جذبات کا مکمل طور پر علم تھا، پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایران اور اسرائیل کے تعلقات گہرے ہو گئے، خاص طور پر سیکیورٹی کے معاملے میں۔ 1960 اور 70 میں ایران اسرائیل کو خام تیل سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ بعد میں جب اسرائیل نے مصر کے کچھ تیل کے علاقے واپس کیے تو اسرائیل نے اپنا تیل خود نکالنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی 1979 تک ایران اسرائیل کو 7% تک تیل سپلائی کرتا تھا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ شاہ محمد پہلوی کے دور میں اسرائیل نے باقاعدگی سے ایران کو ہتھیار بیچے اور یہ اسلحے کی فروخت اسرائیل کی دفاعی صنعت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند۔ ملکوں نے بعض اوقات آپس میں چیزوں کا تبادلہ کیا۔ ایران نے اسرائیل کو تیل دیا اور اسرائیل نے ایران کو ٹیکنالوجی اور ہتھیار دیے۔ 1979 کے اسلامک ریولیوشن کے بعد ایران اور اسرائیل کے تعلقات میں ایک اہم موڑ آیا۔ شاہ کے ہٹنے کے بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی کی سربراہی اسلامک حکومت کے بننے کے بعد ایران کے بیرونی پالیسی مکمل طور پر بدل گئی۔ ایرانی حکومت نے اسرائیل کو نہ صرف سیاسی دشمن بلکہ غیر قانونی ملک کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ ایران کے نئے اسلامی نظریے نے کمزور مسلمانوں، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کو ترجیح دی اور ایران کے وجود کی مکمل طور پر مخالفت کی۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر دیے، یہاں تک کہ ایران میں موجود اسرائیلی نمائندوں کو ملک سے باہر نکال دیا اور طہران میں موجود تمام اسرائیلی دفاتر کو فلسطین کے حوالے کر دیا۔ 80s اور 90s کے دور میں ایران اسرائیل کے خلاف لڑنے والے گروپس، لبنان میں حزب اللہ اور بعد میں فلسطین میں موجود حماس کا اہم مددگار بن گیا۔ یہ مدد تربیت، مالی امداد اور ہتھیار فراہم کرنے تک بڑھ گئی۔ اس طرح ایران نے مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو سب سے اپنا بڑا دشمن ظاہر کیا۔ 17 اکتوبر 1985 کو CIA نے ایک رپورٹ پبلش
پبلش کی جس کا ٹاپک تھا ایران اور اسرائیل کے خفیہ تعلقات، اور اس رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے ایران کو ہتھیاروں کی فروخت شروع کی جو 1980 سے لے کر 17 اکتوبر 1985 تک جاری رہی۔ CIA کی رپورٹ میں یہ واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ اسرائیل ایران کو ہتھیار دینا جاری رکھے گا، لیکن امریکہ کو بظاہر بغیر، کیونکہ اسرائیل اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ امریکہ خمینی حکومت کو سزا دینا چاہتا ہے اور اسرائیل یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ امریکہ کو ناراض کرے، اسی لیے اسرائیل ایران کو اتنے ہتھیار دے گا جن کی بات چھپی رہے۔ اور ماضی میں اسرائیل نے امریکہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ایران کو بڑے ہتھیار نہیں دیے جیسے کہ ٹینک اور ہوائی جہاز۔ 1980 میں ایران کا اٹامک پروگرام کھل کر سامنے آیا، جس کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان خفیہ دوستی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اسرائیل نے ایران کے اٹامک پروگرام کو اپنے لیے مکمل طور پر خطرہ سمجھا، مگر ایران چاہتا تھا کہ وہ اپنی اٹامک ٹیکنالوجی صرف امن کے لیے استعمال کرے، لیکن اسرائیل کو یہ شک تھا کہ ایران اٹامک بم بنا سکتا ہے۔ ایران کے اٹامک پروگرام پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہ یورینیم کو طاقتور بنا رہا تھا۔ سن 2000 کے شروع میں اٹامک ویپنز پر نظر رکھنے والے ماہرین نے یہ رپورٹ کیا کہ انہیں ایران کی نتنز شہر کی فیکٹری میں ایسا یورینیم ملا جو عام یورینیم کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھا اور یہ کسی نیوکلیئر ویپن میں مکمل طور پر استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایران نے کچھ عرصہ کے لیے اپنا نیوکلیئر پروگرام روک دیا، مگر 2006 میں پھر شروع کیا۔ ایران کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اقوام متحدہ کی ایٹمی تنظیم IAEA کے دیے گئے معاہدے کے مطابق کر رہا ہے، لیکن دنیا کو یہ شک تھا کہ ایران اٹامک بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لیے دنیا کے کئی ممالک نے ایران پر سخت پابندیاں لگا دیں، مالی پابندیاں، تجارت بند کرنا یا دوسرے دباؤ ڈالنے کے طریقے، یعنی ایران کا یورینیم کو بہتر کرنا دنیا کو خطرہ لگا، اس لیے ایران کو عالمی سطح پر نقصان اٹھانا پڑا۔ کئی سالوں کی بات چیت کے بعد 6 بڑی طاقتوں امریکہ، UK، فرانس، رشیا، چائنا اور جرمنی نے 2015 میں ایک ڈیل کی۔ اس ڈیل کے مطابق ایران نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے اٹامک پروگرام کو محدود رکھے گا۔ اس معاہدے میں کہا گیا تھا کہ ایران یورینیم کو صرف 3.67% تک مضبوط بنا سکتا ہے، جو کہ کافی کم ہے، اور وہ اپنے یورینیم کے ذخائر کو کافی کم کرے گا، جبکہ دوسرے ذخائر کے ساتھ اپنے یورینیم صاف کرنے والے آلات سینٹریفیوجر کو آہستہ آہستہ بند کر دے گا۔ یاد رکھے کہ یورینیم تب تک اٹامک بم بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ 19% تک خالص نہ ہو۔ 2018 میں امریکن صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ہونے والی نیوکلیئر ڈیل کو ختم کر دیا اور ایران کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے ایران پر سخت سینکشنز لگا دیے، اور جواب میں ایران نے کہا کہ وہ معاہدے کے کچھ اصولوں پر عمل کرنا چھوڑ دے گا، اور ایران نے پھر سے یورینیم کو بہتر بنانا شروع کر دیا، اس کا ذخیرہ بڑھایا اور نئے تیز سینٹریفیوجرز کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایران نے IAEA کے تمام آلات کو ہٹا دیا جو پہلے ایٹمی سرگرمیوں کو چیک کرنے کے لیے لگائے گئے تھے۔ 2023 میں IAEA نے بتایا کہ ایران کے ایک نیوکلیئر پلانٹ سے یورینیم ملا جس کی صفائی 83.7% تک تھی، جو کہ اٹامک بم بنانے کے قریب تھی۔ اسی سال ایران کے پاس 60% صفائی والا یورینیم 128.3 کلو گرام تک پہنچ گیا، اور پچھلے مہینے IAEA نے ممبر ممالک کو ایک رپورٹ بھیجی جس میں بتایا گیا کہ ایران کے پاس 60% صفائی والا یورینیم 408 کلو گرام موجود ہے۔ IAEA کے مطابق اگر اس کو زیادہ صاف کیا جائے تو اس سے 9 اٹامک بم بنائے جا سکتے ہیں۔ یورینیم کو طاقتور بنانے کے لیے خاص قسم کی مشین استعمال ہوتی ہے جسے سینٹریفیوجر کہا جاتا ہے۔ یہ مشین جتنی نئی اور اچھی ہوگی اتنی ہی تیزی سے یہ یورینیم کے خاص حصے یورینیم 235 کو دوسرے حصے یورینیم 238 سے الگ کر سکتی ہے۔ یہ عمل بجلی اور اٹامک بم بنانے کے لیے ضروری سامان کو جلدی تیار کر دیتا ہے۔ ایران نے 1980 میں پہلی سینٹریفیوجر مشین IR-1 سے کام شروع کیا اور پھر کئی سال لگا کر ٹیکنالوجی کو بہتر بنایا، جن میں IR-6 اور IR-9 جیسی نئی اور طاقتور مشینیں شامل ہیں۔ اسرائیل نے کئی بار ایران پر سائبر اٹیک، ڈرون اٹیک اور سمندری علاقوں پر چھپ کر حملے کیے۔ 2024 میں یہ حملے ڈرون اور میزائل اٹیک تک بڑھ گئے۔ 13 جون کو اسرائیل نے ایران کے کئی ایٹمی اور فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ ان حملوں میں اسرائیل نے ایئر اسٹرائکس اور میزائل حملے کیے جن کا مقصد ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو روکنا تھا۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ ایران جلد ہی اٹامک بم بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ ایران کا یہ کہنا تھا کہ اس کا اٹامک پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، یعنی وہ اٹامک بم بنانے کے لیے نہیں بلکہ بجلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الیکشن کے دوران ٹرمپ نے پرانی امریکن حکومتوں پر تنقید کی تھی کہ وہ مڈل ایسٹ کی بے وقوفانہ اور نہ ختم ہونے والی جنگ میں شامل ہوئے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ امریکہ کو ان غیر ضروری جھگڑوں سے دور رکھیں گے۔ 22 جون رات کو 2:30 بجے امریکہ نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر ایئر اسٹرائکس کی۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی نیوکلیئر فیکٹریوں پر بم گرائے اور یہ جگہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ Destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat
posed by the world's #1 state. इसराइल का ये कहना था कि वो अमेरिका के साथ इन हमलों की प्लानिंग में मुकम्मल तौर पर शामिल था। अमेरिका के पास एक खास किस्म का बम है जिसका वजन 13,000 है और ये 61 मीटर जमीन के अंदर जा सकता है और इसको बंकर बस्टर बम कहते हैं। इस हमले में 7 B-2 ऑस्प्रेट बॉम्बर्स ने MOP-14 बॉम्ब ईरान पर हमले में इस्तेमाल किए। ये बॉम्ब 75 खास हथियारों में शामिल थे जो ठीक निशाने पर जा लगे। अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स के बाद ईरान ने फौरन इसराइल पर मिसाइल अटैक किया। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने हमले के बारे में बताते हुए कहा कि तेहरान को जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकन लोगों से ये वादा किया था कि वो मिडिल ईस्ट की जंगों से अमेरिका को निकाल लेंगे, लेकिन अब अमेरिकन लोगों को धोखा दिया गया है। मंगल को शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान किया गया। इसराइल ने थोड़ी देर बाद कहा कि वो अमेरिका के मशवरे पर जंग बंद कर रहा है, क्योंकि ईरान ने पहले भी कहा था कि अगर इसराइल जंग रोक दे तो वो भी अपने हमले रोक देगा। ट्रंप ने पहले एक पोस्ट में कहा था कि सीज फायर पर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक हो गया है। इस जंग को 12 दिन की जंग के तौर पर याद रखा जाएगा और इसके बाद दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर कोई बड़ा हमला नहीं किया। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।